بسم الله الرحمن الرحيم. خطباته صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان. وعن ابن خزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضا وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أتى فريضا فيما سواه، فمن أتى فريضة فيه كان كمن أتى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر الواسات، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مخرجا لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مسقط لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خرج عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا ينهاكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله فتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة فتعوذون به من النار. فمن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال النضري بالتقييم: رواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال: صح الخبر، ورواه من طريقه البيهقي، ورواه ابو الشيخ ابن حبان في صواب باختصار عنهما انتهى. واخذه ايضا ابن النجار بقوله كما في الكنز. میرے دوستوں رمضان کی زندگی ہے، پورے سال کو پوری چیز کو بدلنے کے لیے، لیکن جو اپنے معمولات رمضان میں بدلتے نہیں، رمضان ان کے ساتھ معاملات کو بدلنا ہے. رمضان میں اپنے معاملات کو نہیں بدلتے، رمضان ان کے ساتھ کے معاملات کو نہیں بدلتا. کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات مستقبل ہے، اس طرح اس کا دین اور خیر معافی اتنے ہی مستقبل ہے بندوں سے جتنی اللہ کی ذات مستقبل. رحمت ایسی چیز نہیں ہے جس میں پکڑ پکڑ کر مارے. رحمت مستقبل، رحمت مستقبل ہے. رحمت کا تعلق صرف عنابت سے ہے، عنابت نہیں ہے تو رحمت کا بندے سے کوئی تعلق نہیں. رحمت کو توڑنے جائے اور تم اس کو چاہتے نہ ہو. رمضان اس طرح گزر جاتا ہے لوگوں پر اس طرح جانا نہیں ہوتا. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر تم پر غور کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پورے سال کی عبادت کا کوئی نہ مقابلہ کر سکتا، نہ مقابلہ کر سکتا، نہ تصور کر سکتا، جب ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کسنے دیتے انہیں روڈ باندھ دیا کرتے اور عورتوں سے الگ ہو جاتے. عبادت میں اتنا ہے، اتنی محنت کرتے ہیں پورے سال، پھر ان کے رمضان کی عبادت کی کیا کہتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے معمولات میں رمضان کی آمد سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ وہ ایک اجتماعی عبادات میں کچھ شرکت کر لیتے ہیں.
اور مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ اجتماعی عبادات میں شرکت میں بعض مرتبہ عادت اور رسم کو بھی دخل ہو اگر کوئی رسم ہو جاتی ہے تو اسے آدمی رسمی طور پر کر دیتا شدت کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ رمضان کا مہینہ عبادات اور دعوت میں کام کو تھکانے کا، کیونکہ تھکانا معمولی سے حد تک سمجھ لیں جس عمل سے انسان معمول کو تکان نہ ہو وہ عمل مجاہدہ نہیں، ہمیں جب تکان ہوتی ہے ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ عمل کے کمائی کی ابتدا تکان سے ہوتی ہے، تکان کے بعد شروع تکان کے بعد شروع اگر دعوت میں تھکائے تو پھر عبادت کا کمائے، اور اگر عبادت تھکائے تو پھر دعاؤں کا رمضان پر ایسا گزر جاتا ہے کہ شوال کے بعد محرم ہو جائے، عام ہو جائے، اس کی ایک ساعت، اس کی ایک گھڑی کو وصول کرنا ہے، عبادت کو جمع کرنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں تھکانے کا نہیں۔ اور یہ خیال بالکل غلط خیال ہے کہ روزے سے ذوق پیدا ہوتا ہے، نہیں، روزے سے ذوق بلکہ روزے سے کہیں زیادہ گناہوں سے جسمانی ذوق پیدا ہوتا ہے، جو کہ حق ہے، لیکن جس چیز سے نفس کھلے گا اس سے جسم کمزور ہوگا، اور جس چیز سے نفس کھلا جائے گا اس سے بدن کو قوت ہوگی۔ جہاں تک یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کو قوت پہنچاتے ہیں وہ اپنے بدن کا علاج کے اعتبار سے کمزور کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو کام چیزوں میں وقتی طور پر نشاط اور قوت محسوس ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھو کہ جس چیز سے نفس کو قوت کرتے ہیں اس چیز سے بدن عبادت کے لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معنی مبارک یہ اپنے آپ کو دعوت عبادت میں تھکانے کا، اور اس میں اس بات کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کو خلوت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ رکھو، وہ یقین ہوگا، کیونکہ اس مہینے کی خلوت سے جو قرب حاصل ہو جائے گا وہ 11 مہینے میں حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بتا نا آسمانی دنیا پر اور رحمت کو خرید کر، اور بندہ اس میں اپنے معاملے سے چنتا تو چل رہا، اس لیے اس رمضان کو خوب وصول کرو اور اپنے آپ کو تھکاؤ، اور زبان کو لایانی سے ایسا بند کر دو جیسا اپنے آپ کو نماز ہوتی ہے۔ روزگار کو چاہیے کہ وہ اپنی کیفیت کو نماز کی طرح رکھیں، اس کا ہمیں کھانا پینا نہیں، اس کا ہمارا بڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر تجھے کوئی آدمی کوئی نامناسب بات کرے تجھے گالی دے تو کہہ دیتے میں آپ کو گالی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ میں روزے سے ہے تم کہو کہ میرا روزہ ہے، یہ بات میں حیرت کی ہے، قریباً 14 باتوں سے
احترام نہیں کرتا. حیرت ہوتی ہے کہ ذہن کی تشریح لا یعنی سے ہو کیسے سکتی ہو کیسے سکتی نہیں. لا یعنی سے کسی آدمی کو عبادت میں کس سے حاصل ہو جائے یہ خدا کی قسم ناممکن ہے. یہ ایسا کو مدعا کر دیتا ہے اور مدد کی عبادت کیا عبادت. اس لیے اپنے آپ کو دعوت میں عبادت میں تلاوت میں استغفار کثرت میں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کی شہادت اور اس کی دعوت میں جانا سے پناہ مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوال کا ملنا ہے. باقی کر رہا ہوں یہ دعوت میں یا عبادت میں یہ دعا میں اپنے آپ کو دیکھیں. فرصت معاشیت کا سب سے بڑا روپ ہے. برابر کی زندگی کو کافر کی ہے. یہ کافر کی زندگی وہ غفلت کی ہے. وہ غفلت سے غفلت زندگی ہے. مومن کی زندگی ذکر کی ہے. وہ ذکر سے ذکر میں ایک عمل سے دوسرے عمل ایک عمل سے دوسرے عمل میں منتقل ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے اس مہینے میں کیا کرنے کو فرمایا. فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا خطبہ دیا. فرمایا اے لوگوں تمہارے سامنے یہ عظیم برکت والا مہینہ آ گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینے جاتے ہیں. اس کو تلاش کرنا لوگ آتے رہتے ہیں تلاش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خیر کے مواقع کو چھپائے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کی تلاش کرے. اعلان کر دیا جائے بڑا رات سے بتا دے میں کہتا ہوں کہ پورا مہینہ وقت کے لیے قیامت کو چھپانے کی جو حکمت یہ ہے تاکہ لوگ اس کے لیے کوشش کریں. بتا دو ہوتے ہیں لیکن کل نفسی دماغ قیامت کو چھپانے کا یہ حکمت یہ ہے تاکہ اس کے لیے ہر وقت تیار کرے. شب قدر کو چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہر رات میں شب قدر کو درج کرے. پورے رمضان میں کہیں بھی کوئی بات پورے رمضان میں کرایا. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چھپانے کا حکمت یہ تھی کہ اس کو تلاش کرو اور پورے رمضان کے راتوں کو وسیع. یہ تو ان لوگوں پر بڑی حیرت اور افسوس ہے جو رمضان میں تجارت کرتے ہیں اور اپنی تجارت کی مشغولی اور اس کی تھکان کو رمضان میں نوافل اور دعاؤں سے اور تلاوت سے کے مقابلے میں آرام کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا میں بڑی حیرت کی بات جو آدمی تجارت مہینے کما رہا ہے کیا وہ رمضان کے مہینے کو کمائی کی حفاظت کر کے عبادت کر سکتے. رمضان کے مہینے لوگ اپنے آپ کو تجارت میں تھکاتے ہیں. رمضان میں تجارت کے حفاظت کی وجہ سے قرآن کو بھی ضائع کرتے ہیں. قرآن کو بھی ضائع کرتے یہ مہینہ تجارت کا نہیں تھا عبادت کا دعوت کا مہینہ تھا.
تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو ساری راتیں تلاش کرنے کی ہیں، کس نے ایک رات ایک رات کون سی رات ہے؟ تو رات اس کو ملے گی جو رات کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ بات کو کچھ باتیں نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں میں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کے بیان کو نفل قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی بھی عمل خیر کرے گا گویا اس نے اس کے عذاب میں فریضہ کر دیا ہے، اور جس نے فریضہ ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فریضے کو 70 گنا درجہ بڑھا دیں گے. اس کے علاوہ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مواصلات اور لوگوں کے ساتھ گرفتاری اور لوگوں کی کام آنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا علم بڑھا دیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ بتاؤ، اتنی بڑی غلطی ہوئی لوگوں سے اس حدیث کے سمجھنے دسترخوان کرنا اس سے حسین رہا یہ بالکل مفہوم غلط کیا لوگوں نے. یہ اسراف کا مفہوم ہے، یہ انفاق کا مفہوم ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دسترخوان ہوتے تھے، ہم دیکھتے ہیں رمضان کی برکت ان دسترخوانوں کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. جو رمضان کے مہینے میں انفاق کرا جائے گا اللہ پورے سال اس کے اس میں برکت ڈال دیں گے. رمضان کی انفاق ہے کہ تیرے پورے سال کی روٹی میں برکت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. غلط کہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ پکاؤ، زیادہ کھانے پکاؤ، کہتے یہ مہینہ کھانا پکانے کا نہیں ہے. یہ مہینہ تو عبادت کے دعوت کا مہینہ ہے. کم سے کم وقت کھانے پکانے میں لگا کر سارا اور دعوت بات کو سب کرنا بالکل غلط مل جائے گا. اس سے وسعت مراد ہے، اس سے اسراف اور کھانے پکانا بنانا مراد ہے. عائشہ کی تو روزے میں اپنا روزہ یاد نہیں رہا اور سارے لڑائی دیکھ کے جب فتاوا نے یہ کہا ان کے خاتمہ نے کہ ایک دن روزے کے روزہ حیا کرنے ہمارا بھی ضروری نہیں ہے. پہلے یاد دلاتی جیسا کرو آپ کے روزے میں زیادہ کھانے بنانا کو اس روایت کا مفہوم سمجھتے اور روزے میں سارا مال تقسیم کر دیا اور افطار کے لیے گھر میں کوئی انتظام نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے رزق کے بڑھانے کا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس مہینے کا انفاق 11 مہینے کی برکتوں کا فیصلہ کر رہا ہے. اس مہینے کا خرچ 11 مہینے کی آمدنی کا فیصلہ کر رہا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کی انکار کرا دے یہ اس کے گناہ کی بخشش کر دیتا ہے. اور اس کے جہنم کی عادت میں رہ جائے اور افطار کرانے والے کو اتنا اجر ملے گا جتنا سائن روزگار کو ملے گا اور اس کے اجر میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک کی آج بھی استعداد ہے کہ وہ روزگار سے افطار کرائے. آپ نے سنایا بے برکت کھلانا مراد نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو ایک کھجور دے دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے. یہ وہ مہینہ ہے
اجتماع پہلا عاشرہ لگتا ہے، دوسرا عاشرہ اور یہ ترتیب اس لیے ہے، یہ ترتیب اس لیے ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے طالب ہوں گے وہ استغفار کریں گے، مغفرت کے طالب ہوں گے، اور جو مغفرت کے طالب ہوں گے ان کے لیے جہنم سے آزاد ہوا جائے، جو اللہ کی رحمت سے مستقبل ہو وہ استغفار کیوں کرے گا، اور جو استغفار نہیں کرے گا وہ جہنم سے کیسے بچے گا؟ پہلا عاشرہ رحمت کا، دوسرا عاشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عاشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جو شخص اپنے غلاموں سے کام ہلکا کر دے، دکاندار اس مہینے میں سامان بنانے بیچنے کے لیے اپنے غلاموں کام جلد کرتے، کیوں؟ اپنے مملوک سے کام ہلکا کرنے پر مالک کے گناہوں کی معافی کے کام کہ اپنے مملوک سے کام سے ہلکا کر دو تاکہ وہ تمہارا مملوک بھی عبادت میں لگے، اس میں شفقت کے لیے نہیں بلکہ اس کو فارغ کرو اس کام کے لیے، اس کی تم فارغ کرو، مملوک کو بھی فارغ کرو۔ مجاہدین جو بچے جمعہ کے دن کام ہے تو بچے ہو جمعہ کے تو اگر مجاہدین کو بچے جمعہ کے اہتمام میں ان کے اوپر سے کام ہلکا کر دیا جائے تو جمعہ کے اہتمام میں تو عام مالکوں کی طرح کہ اپنے مملوک سے رمضان میں کام ہلکا کر دو، تو کام ہلکا کر سکتے ہو رمضان کی عبادت کے لیے، جو ایسا کرے گا اللہ آپ کو گناہ معاف ہوگا اور اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ چار کام زیادہ کرو اس رمضان کے مہینے، دو کام تو ایسے ہیں کہ ان سے مرتبہ ہم کرو، اور دو کام ایسے ہیں جن کے تم سب محتاج ہو، تو دو خصلتیں جس سے تمہارا جس سے تم رب راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اللہ کے ساتھ، اور وہ دو خصلتیں جس کی تمہیں ہر وقت حاجت ہے تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم کی پناہ اس جہنم کی پناہ مانگو، اور آدمی کسی وجہ کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے دوست سے ایسا مشہور پلائیں گے کہ وہ جنت میں داخلے تک کی آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کر دیا ہے اور شیاطین کو قید کر کے اللہ نے تمہاری حفاظت کر دی اور اعلان کر دیا سب کے لیے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا پہلی رات سے لے کر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کی آخری رات روم لے لیا تو غفلت سے نہ روم لے لیا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت رات کا وقت عبادت میں گزارو، اور رمضان میں اپنی دنیاوی مشاغل کو کم سے کم کرنے کی مشق، دکان کھول رہی سب سے کہتا ہوں اگر رمضان دکان کھولنی بھی ہے تو صرف دوا کی دکان، دودھ کی دکان، ضروریات کی دکان، اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ تجارت کرنے کا مہینہ نہیں، روز عبادت میں سمجھ نہیں آتے نا تم اس کو تشدد تقرر کر کے اور اس طرح تم خیر کے مواقع روزانہ ضائع کرتے چلو،
اور اس کو کس کا لگ جاتا ہے عبادت کا، اس کو عبادت کے موقع پر دنیا کا کام ضرورت کرنے والی ضرور محسوس ہو، اس سے بھی اس کو آگے ملازمت کر جاتا ہے جنہیں گناہوں سے کس کا لگ جاتا ہے نا وہ اس کے دلائل تلاش کرتے ہیں، عبادت کس کا لگ جاتا ہے یہ رمضان کا مہینہ تو یہاں پہ کہہ رہا ہوں اس میں عید میں جب وہ تیار کرنی ہے کرو اس کا بھی انتظام رمضان سے پہلے پہلے کرے تاکہ رمضان میں تیار کر رشتہ دار کرنا اللهم صل على سيدنا